بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہیلتھ کیئر کی جانب سے میں ہوں محمد ہاشم۔ آج ہم آپ کو انڈیکیشن دینے جا رہے ہیں سی بیک انجیکشن 1 گرام پر۔ ان کی کیا یوزز ہیں، ان کی کیا بینیفٹ ہیں، اس کو آپ کو کون سی طریقے سے استعمال کرنا ہے اور یہ کون سی کمپنی کا اس کے اندر کون سا فارمولا ہے، یہ سب تفصیل جاننے سے سب سے پہلے میری سامعین سے گزارش ہے کہ پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جو میرے چینل پر پہلی بار ان سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ سی بیک انجیکشن ایک اچھی اور ٹاپ کلاس کمپنی یعنی کہ بوش کمپنی کا انجیکشن ہے۔ اس کے اندر جو فارمولا تیار کیا گیا وہ کمبینیشن کے ساتھ بنایا گیا ہے سیفاپیرازون جمع سیبیکٹم، ایک زبردست قسم کا فارمولا جو کہ مختلف قسم کے بیکٹیریا انفیکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، خاص کر آپریشن کے مریضوں کے لیے۔ کسی قسم کا آپریشن کے مریضوں کے لیے آپ اس کو بے فکر ہو کر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا بنانے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے۔ آپ اس کو 10 ml واٹر ڈیلیوٹ اس کے اندر ڈال کر اس کو بنا سکتے ہیں۔ ایک زبردست قسم کا انجیکشن ہے، صبح شام لگاتے ہیں BD ڈوز میں، اور آپ کسی قسم کے بیکٹیریا انفیکشن کو آپ اس کو بے فکر کر اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ خاص کر ایسے مریض جن کو ٹائیفائڈ بخار کا مسئلہ ہے۔ ٹائیفائڈ بخار ایک ایسا بخار ہے جو کافی دنوں تک چلتا ہے، جس کو کنٹرول کرنے کے لیے اچھا اور ٹاپ لیول کا اینٹی بائیوٹک ہونا چاہیے۔ خاص کر ایسے جن مثلاً جیسا کہ سی بیک جس کے اندر فارمولا کمبینیشن کے ساتھ بنایا گیا ہے سیفاپیرازون جمع سیبیکٹم، جو کہ ٹائیفائڈ ایک ایسا بخار ہے جو لمبا پیریڈ لیتا ہے، جس کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹاپ لیول کا اینٹی بائیوٹک ہونا چاہیے۔ میں اس کے آپ کے سامنے ڈیٹیل رکھی ہوئی ہے سی بیک انجیکشن، جو کہ بوش کمپنی کی زبردست قسم کا انجیکشن ہے، کیونکہ ٹائیفائڈ کو کے اندر کافی زیادہ انفیکشن پائے جاتے ہیں، مثلاً میدا اسٹومچ پرابلم، اس کے علاوہ میدا کی گردش وغیرہ اس قسم کے دوسرے، اس کے علاوہ نزلہ زکام کھانسی رہتی ہے، اور رات کے وقت شدید قسم کا بخار کا حملہ ہوتا ہے، اور رات میں کافی زیادہ تیز بخار ہو جس میں کافی تھکاوٹ بن جاتی ہے، اور صبح جیسے دن سورج نکلتا ہے تو تھوڑی سی آہستہ آہستہ اس کی حرارت کم ہو جاتی ہے۔ تو ایسے میں کنٹرول کرنے کے لیے ایک اچھا اور بہترین قسم کا انجیکشن ہے۔ ایک انجیکشن صبح، ایک انجیکشن شام لگائیں، یا اپنی ذاتی مولے سے مشورہ کر کے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ویسے آپ 5 دن تک لگانے پر مکمل طور پر ٹائیفائڈ بخار ختم ہو جائے گا، کیونکہ ٹائیفائڈ بخار انسان کو اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو اس کا مضر اثرات آپ پر ہو سکتے ہیں، اور یہ انسان کو کافی زیادہ ویک کر دیتے ہیں۔ خاص کر اس کے علاوہ ایک اور چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے تو وہ ہے گنوریا کا مسئلہ۔ گنوریا کا مسئلہ یہ انسان کی میل انسان میں پایا جاتا ہے۔ یہ انسان یہ یورین کے وقت کافی زیادہ قطرے وغیرہ آنے سے اس کو گنوریا کا انفیکشن کہتے ہیں۔ جو لوگ اکثر سیکس غلط طریقے سے سیکس کرتے ہیں، ان کے مختلف قسم کے میڈیسن یوز کر کے سیکس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو کافی زیادہ انفیکشن پھیلنے کے خطرہ ہوتا ہے۔ جو ایسے میں اگر انفیکشن پھیل جائے تو اس کے لیے ایک انجیکشن روزانہ کی بنیاد پر 5 دن تک لگائیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا اچھا اور مؤثر قسم کا رزلٹ ملے گا۔ ایک اور چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے وہ ہے بون ایسٹرومیٹکس، ان کے بون کا انفیکشن جس کو کہتے ہیں بون ایسٹرومیٹک۔ بون کا انفیکشن ایک ایسا انفیکشن ہے جو اوپر سے انفیکشن نہیں بنتا، نیچے بعد کا کچھ لوگوں کا ایسے انفیکشن بون کا انفیکشن بنتا ہے، ہڈی پر چوٹ لگتی ہے لیکن اوپر ان کی چوٹ لگنے کے بعد اوپر سے زخم نہیں بنتا اور ہڈی پر چوٹ لگ جاتی ہے۔ جیسے ہڈی پر چوٹ لگتی ہے تو کچھ ہی دنوں کے اندر ٹمپریچر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ٹمپریچر شروع ہوتا ہے تو وہ بون کا انفیکشن بننا شروع ہو جاتا ہے، جسے کنٹرول کرنے کے لیے اچھا اینٹی بائیوٹک ہو جائے۔ ایک انجیکشن صبح، ایک انجیکشن شام، 3 دن تک لگائیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا اچھا اور مؤثر قسم کا رزلٹ ملے گا۔ باقی میں اس کو آپ کا خواتین UTI انفیکشن میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کہ UTI انفیکشن اور گنوریا کا انفیکشن میل میں پایا جاتا ہے اور UTI انفیکشن خواتین میں پایا جاتا ہے۔ ایک زبردست قسم کا انجیکشن ہے، اگر ان میں سے کسی قسم کا مسئلہ ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، بے فکر ہو کر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ کڈنی کا انفیکشن، کے گردے کا انفیکشن۔ گردے کا انفیکشن مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ سردیوں میں کم پانی پینے کے پیتے ہیں جس کے ان کو گردے کا انفیکشن بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات پروسٹیٹ یعنی کہ پتھری ککر وغیرہ کی وجہ سے بھی گردے کا انفیکشن بن جاتا ہے۔ ان کے جیسے کہ گردے کا انفیکشن بنتا ہے، انفیکشن اس وقت بنتا ہے جب گردے میں پتھری ہو یا پانی کم پینے کی وجہ سے انفیکشن بنتا ہے۔ جب پتھری ہو تو یہ گردے میں جا کر زخم یا انفیکشن کرتے رہتے ہیں، جیسے کہ کافی زیادہ پین کرتے ہیں، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اچھا اور ٹاپ لیول کا اینٹی بائیوٹک ہونا چاہیے۔ ایک انجیکشن صبح، ایک انجیکشن شام، 3 دن تک لگائیں۔ جو اب گردے کا انفیکشن ہے، گردے میں سوزش بن جاتی ہے بعض اوقات، تو ایک انجیکشن 3 دن تک لگائیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا اچھا اور مؤثر قسم کا رزلٹ ملے گا۔ باقی آپ اس کو چیسٹ انفیکشن کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ چیسٹ اچھا اور بہترین قسم کا اینٹی بائیوٹک ہے۔ آپ کسی قسم کے آپریشن کے مریض کو بیکٹیریل انفیکشن کنٹرول کرنے کے لیے بھی آپ اس کو استعمال
कर सकते हैं। इसके अलावा नज़ला ज़ुकाम, गले में रेशा, सांस लेने में दुश्वारी, नमूनिया, बुखार के लिए भी एक अच्छा और बेहतरीन लेवल का एंटीबायोटिक है। बाज़ औक़ात कुछ लोगों को गले में इन्फेक्शन के साथ कान का इन्फेक्शन बन जाता है, कान का इन्फेक्शन और दांत का इन्फेक्शन ये सेम चलते हैं। इसके लिए भी आप इसको बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ज़बरदस्त किस्म का इंजेक्शन है, एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाअल्लाह आपको इसका अच्छा और मौसर किस्म का रिज़ल्ट मिलेगा। एक और चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है निज़ाम तनफ़ुस का इन्फेक्शन। जब निज़ाम तनफ़ुस में इन्फेक्शन उस वक्त बनता है जब कुछ लोग ऐसे होते हैं ज़्यादातर जो तेज़ मसाला जात और होटलिंग वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसके जिसम के निज़ाम तनफ़ुस में इन्फेक्शन आ जाता है। तो ऐसे में कंट्रोल करने के लिए एक इंजेक्शन सुबह शाम लगाएं, 3 दिन लगाएं, इंशाअल्लाह आप इसका अच्छा और मौसर किस्म का रिजल्ट मिलेगा। बाकी मैं इसके आपको साइड इफेक्ट बताता चलो। ऐसी ख़वातीन जो प्रेगनेंट में वो इसको एहतियात के साथ इस्तेमाल करें, वो पहले अपनी ज़ाती मौले से मशवरा करें फिर इस्तेमाल, ऐसे हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा जिगर और मिर्गी के मरीज़ वो भी इसको एहतियात के साथ इस्तेमाल करें, वो पहले अपनी ज़ाती मौले से मशवरा करें फिर इसको इस्तेमाल करें। बाकी इसके इस्तेमाल से दिल की धड़कन स्लो हो सकती है और वोमिटिंग भी हो सकती है, जिसको हम टेकिकार्डिया कहते हैं। इसके अलावा इसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।